چلیے آج قرآن مجید کی سب سے مفصل اور دلچسپ داستانوں میں سے ایک کا سفر کرتے ہیں۔ آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کو سمجھیں گے، ایک ایسی کہانی جو آزمائشوں، صبر اور آخرکار اللہ کی حکمت کی فتح کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتی ہے۔ خود قرآن اس کہانی کو احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہتا ہے، تو یہ آیت ہمیں شروع میں ہی بتا دیتی ہے کہ ہم کوئی معمولی داستان نہیں سننے والے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر اس کہانی میں ایسی کیا خاص بات ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک خواب کیسے پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے؟ حضرت یوسف کی کہانی کی شروعات بھی ایک ایسے ہی خواب سے ہوتی ہے، جو محض ایک بچے کی سوچ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی تقدیر کا اشارہ تھا جو ایک خاندان اور ایک پوری قوم کی تاریخ بدلنے والی تھی۔ تو یہ وہ خواب تھا جس نے سب کچھ شروع کیا۔ حضرت یوسف نے اپنے والد حضرت یعقوب کو بتایا کہ انہوں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ حضرت یعقوب، جو خود بھی ایک نبی تھے، فوراً اس خواب کی گہرائی کو سمجھ گئے۔ وہ جان گئے کہ یہ کوئی عام خواب نہیں، بلکہ ان کے خاندان کے مستقبل کی ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اب حضرت یعقوب یہ بھی جانتے تھے کہ اتنا بڑا خواب ان کے دوسرے بیٹوں کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑکا سکتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے فوراً حضرت یوسف کو خبردار کیا کہ خبردار، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی خطرناک منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن حسد نے بھائیوں کو اندھا کر ہی دیا۔ انہوں نے ایک پورا منصوبہ بنایا۔ پہلا قدم، اپنے والد کو دھوکہ دو۔ دوسرا قدم، اپنے ہی بھائی یوسف کو ایک گہرے اندھیرے کنویں میں پھینک دو۔ اور تیسرا قدم، ایک جھوٹی کہانی گھڑ کر اپنے جرم کو چھپانے کی کوشش کرو۔ حضرت یعقوب کا دل تو غم سے ٹوٹا ہوا تھا، لیکن ان کی روح نے اپنے بیٹوں کی جھوٹی کہانی پر یقین نہیں کیا۔ انہوں نے غصہ کرنے کے بجائے صبر جمیل یعنی بہترین صبر سے کام لیا اور اپنا معاملہ سیدھا اللہ پر چھوڑ دیا۔ یہ ان کی گہری حکمت اور ایمان کی نشانی تھی۔ تو کنویں سے نکل کر حضرت یوسف کی زندگی کا ایک بالکل نیا باب شروع ہوتا ہے۔ وہ ایک نئی اور انجان سرزمین مصر پہنچتے ہیں، لیکن یہاں ایک بالکل مختلف آزمائش ان کا انتظار کر رہی تھی۔ یہاں کہانی میں ایک بہت ہی زبردست موڑ آتا ہے، جب سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ایک قمیض سے ہوتا ہے۔ ایک سمجھدار شخص نے مشورہ دیا کہ اگر قمیض سامنے سے پھٹی ہے تو یوسف قصوروار ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو مطلب زلیخا جھوٹ بول رہی ہیں۔ سچائی کو سامنے لانے کا یہ ایک سادہ لیکن بہت ہی ہوشیار طریقہ تھا۔ جب شہر کی عورتوں نے زلیخا کا مذاق اڑایا تو اس نے انہیں سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا، اور جب عورتیں پھل کاٹ رہی تھیں تو حضرت یوسف کو ان کے سامنے سے گزارا۔ ان کا حسن اتنا زبردست تھا کہ وہ عورتیں ہوش کھو بیٹھیں اور پھلوں کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ حضرت یوسف ایک بہت ہی مشکل صورتحال میں پھنس گئے تھے۔ ایک طرف گناہ کی دعوت تھی اور دوسری طرف قید کی سزا کا خوف۔ انہوں نے گناہ پر قید کو ترجیح دی اور اللہ سے مدد مانگی۔ یہ ان کے کردار کی مضبوطی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور دیکھیے، حضرت یوسف بے گناہ ثابت ہوئے، لیکن پھر بھی انہیں قید کر دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی ناانصافی تھی، لیکن جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے، یہ سب اللہ کے ایک بہت بڑے منصوبے کا حصہ تھا۔ وہی قید خانہ جو بظاہر ایک سزا تھی، دراصل ان کے لیے ایک نعمت ثابت ہوا۔ یہیں پر اللہ نے انہیں خوابوں کی تعبیر کا خاص علم عطا کیا، ایک ایسی صلاحیت جو نہ صرف انہیں آزادی دلائے گی بلکہ آگے چل کر پورے مصر کو بھی بچائے گی۔ اب کہانی ایک نئی موڑ پر آتی ہے۔ مصر کا بادشاہ ایک ایسا خواب دیکھتا ہے جسے کوئی نہیں سمجھ پاتا۔ تب حضرت یوسف کو قید خانے سے بلایا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف خواب کا مطلب بتاتے ہیں، بلکہ مصر کو ایک بڑے قحط سے بچانے کا پورا معاشی منصوبہ بھی پیش کرتے ہیں۔ اور یہ کہانی کا سب سے حیران کن موڑ ہے۔ وہ شخص جو کل تک ایک قیدی تھا، آج مصر کا وزیر خزانہ بن گیا ہے۔ بادشاہ نے ان کی حکمت کو پہچانا اور انہیں ملک کی معیشت کی پوری باغ ڈور سونپ دی۔ سالوں بعد ایک شدید قحط حضرت یوسف کے بھائیوں کو مصر لے آتا ہے۔ وہ اناج مانگنے کے لیے ایک طاقتور وزیر کے سامنے جھکتے ہیں، لیکن انہیں یہ بالکل اندازہ نہیں کہ یہ وزیر وہی بھائی ہے جسے انہوں نے کبھی کنویں میں پھینک دیا تھا۔ کئی آزمائشوں کے بعد آخر کار حضرت یوسف اپنی حقیقت ظاہر کرتے ہیں۔ وہ اپنے بھائیوں سے صرف ایک سوال پوچھتے ہیں، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟
یہ سوال ان کے بھائیوں کے دلوں میں تیر کی طرح لگتا ہے اور انہیں اپنے گناہ کا احساس دلا دیتا ہے۔ اور آخر کار وہ خواب سچ ہو جاتا ہے جو سالوں پہلے دیکھا گیا تھا۔ حضرت یوسف کا پورا خاندان مصر میں اکٹھا ہوتا ہے اور ان کے والدین اور 11 بھائی ان کے سامنے احترام سے جھکتے ہیں۔ یہ اللہ کے منصوبے کی ایک شاندار تکمیل تھی۔ تو یہ کہانی آج بھی ہمارے لیے اتنی اہم کیوں ہے؟ یہ صرف ایک نبی کی زندگی کی کہانی نہیں ہے، بلکہ اس میں ہم سب کے لیے بہت سے گہرے سبق پوشیدہ ہیں۔ حضرت یوسف کی کہانی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ یہ ہمیں معافی کی اہمیت سکھاتی ہے، جیسا کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کا منصوبہ ہمیشہ انسان کے منصوبوں سے کہیں بڑا ہوتا ہے۔ آخر میں ایک سوال جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، وہ کیا چیز ہے جو ایک کہانی کو اتنا طاقتور بنا دیتی ہے کہ وہ نسلوں تک یاد رکھی جائے؟ حضرت یوسف کی کہانی ہمیں اس سوال کا جواب خود اپنے اندر تلاش کرنے کی دعوت دیتی ہے۔